بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 36، صفات حق صفحہ نمبر 747، پہلی فصل اینیت ذات و صفات صفحہ نمبر 749، تمام کمالات و خیرات کی بازگشت اصل وجود کی طرف ہے صفحہ نمبر 749، حقیقت وجود بسیط ہے صفحہ نمبر 750، خدا کے تمام صفات با یکدرج عین ہیں صفحہ نمبر 750، خدا صرف وجود و کمال ہے صفحہ نمبر 751، نقل و تحقیق صفات حق کی تقسیم میں حکمہ کا کلام صفحہ نمبر 751، حکمہ کی تقسیم پر اشکال صفحہ نمبر 752، صفات و ذات کی عینیت کی تحقیق صفحہ نمبر 753، فیض اقدس و فیض مقدس کی مقام تجلی صفحہ نمبر 753، قاضی سعید نے صفات حق کو امور عدمی کی طرف ارجاع کیا ہے، اس کی طرف اشارہ صفحہ نمبر 753، دوسری فصل علم قبل از ایجاد صفحہ نمبر 754، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی ملا صدرہ اور عرفہ کے مشروب کے مطابق ہے صفحہ نمبر 754، واجب الوجود کی مبدائیت و علیت کا فرق فعال ہائے طبعی کی علت سے صفحہ نمبر 755، علت تامہ کا علم معلولی کے علم کو مستلزم ہے صفحہ نمبر 756، تیسری فصل سمع و بصر کا مطلب صفحہ نمبر 757، اتصاف حق با اوصاف کمالیہ کا معیار صفحہ نمبر 758، حقیقت سمع و بصر آلات جسمانی سے متقوم نہیں ہے صفحہ نمبر 759، وحدت جس قدر عتم ہوگی مفاہیم کمال کا صدق اس پر بیشتر ہوگا صفحہ نمبر 760، چوتھی فصل علم خدا کا معلومات سے متعلق ہونے کی کیفیت صفحہ نمبر 761، صفات سلبیہ کے سلب امکان کی طرف رجوع کرنے میں نظر مشہور صفحہ نمبر 763 اور اس نظر پر نقد و تبصرہ صفحہ نمبر 764، حقیقت تکلم اور کلام حقیق کا مطلب صفحہ نمبر 765، صفحہ نمبر 747، 36ویں حدیث۔ ابو بصیر کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا بند عز و جل ہمیشہ سے ہمارا پروردگار تھا، جبکہ علم اس کی ذات تھا لیکن کوئی معلوم نہیں تھا، شنوائی اس کی ذات تھی جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سنی جا سکتی، بینائی اس کی ذات تھی جبکہ دیکھی جانے والی چیز کوئی نہیں تھی، قدرت اس کی ذات تھی جبکہ مقدور کا وجود تک نہیں تھا، پھر جب اس نے اشیاء کو ایجاد کیا اور معلوم وجود میں آ گئے تو اس کا علم معلوم پر، شنوائی مسموم پر، بینائی دیکھی جانے والی چیز پر اور اس کی قدرت مقدور پر واقع ہوئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کی تو کیا خدا ہمیشہ سے متحرک تھا؟ جواب میں آپ نے فرمایا خدا اس سے برتر ہے، یقیناً حرکت ایک حادث صفت ہے۔ فعل و ایجاد کے لیے میں نے عرض کی تو کیا خدا ہمیشہ سے متکلم تھا؟ جواب میں آپ نے فرمایا کلام ایک ایسی صفت ہے جو حاسد ہے، جبکہ اس وقت کوئی متکلم نہیں تھا۔ پہلی فصل ذات کے ساتھ صفات حق کی عینیت کا بیان۔ جان لو کہ اس حدیث میں صفات کمالیہ حقیقیہ کے ساتھ ذات حقہ کی عینیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے علم، قدرت، سمیع و بصیر۔ البتہ یہ مباحث بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس مقام پر اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ البتہ ہم فلاسفہ کے محکم برہان اور اہل معرفت کے طریقے کے مطابق اس سلسلے میں مذہب حقہ کی طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ اپنے مقام پر یہ بات پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز کمال کی قسم اور جمال کی جنس سے ہے اور تام و تمام ہے وہ عین وجود اور اصل حقیقت ہستی سے متعلق ہے اور دار وجود میں ایک ہی محترم بنیاد اور اساس ہے، جو تمام کمالات کا سرچشمہ اور تمام خیرات کا نشہ ہے، اور وہ حقیقت وجود ہے۔ اور اگر تمام کمالات عین حقیقت وجود نہ ہو اور کسی نہ کسی اعتبار سے عینتوں کی گہرائی میں اس سے جدا ہو اور دونوں کے درمیان دویت پائی جاتی ہو، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ دار تحقق میں دو بنیادیں اور عین اصول موجود ہیں،
اور یہ چیز بہت سے مفاسد کی حامل ہے۔ پس جو چیز بھی کمال ہے وہ مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے کمال نہیں ہے، بلکہ نفس عیان میں تحقق و حصول کی بنیاد پر کمال ہے۔ جو چیز نفس عیان اور نفس الامر کی گہرائیوں میں متحقق ہے وہ ایک ہی چیز ہے جسے وجود کہا جاتا ہے۔ پس ہر کمال کی ایک بنیاد یعنی حقیقت وجود کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ بات بھی پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ حقیقت وجود تمام جہات سے بسیط محض ہے، اور اس کا مقام ربوبیت اس وقت تک ہر قسم کی ترکیب سے مبرہ ہے جب تک وہ اپنی خالص حقیقت اور ذات محض کے ساتھ باقی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اصل حقیقت سے تنزیل کر جائے تو اس کے مشاہدے منازل کے اعتبار سے عقلی و خارجی ترکیب اس پر عارض ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی نفس ذات کے اعتبار سے بسیط، جبکہ ترکیب اس کے لیے ایک اجنبی اور عرضی چیز ہوگی۔ مذکورہ بیانات سے دو اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ الف، ایک یہ کہ بسیط من جمع الجہات اپنی واحد احد منفرد حیثیت کے اعتبار سے تمام کمالات کا حامل ہے۔ وہ جس حیثیت سے موجود ہے اسی حیثیت سے عالم، قادر، حی اور صاحب ارادہ بھی ہے، اور دیگر اسماء و صفات جمال و جلال کا مصداق بھی ہے۔ وہ جس جہت سے قادر ہے اسی جہت سے عالم بھی ہے، اور جس جہت سے عالم ہے اسی جہت سے قادر بھی ہے۔ حی اس میں فرض عقلی اور اعتبار عقلی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اسماء کے مفہوم میں اور جس کے پہلے ان لغات کو وضع کیا گیا اس میں اختلاف ایسے مفاہیم عقلیہ کے اعتبار سے ہے جو لا بشرط ہیں، نہ کہ حقیقت عینیہ میں اختلاف ہو۔ اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ کمال کے مختلف مفاہیم ایک ہی چیز سے نکلتے ہیں، بلکہ سابقہ بیان سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام مفاہیم کمال حیثیت واحدہ سے نکلے ہیں، اور مفاہیم کمال مختلف حیثیتوں اور جہات سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ممکنات میں اسی طرح سے ہے تو یہ بالعرض ہے، اور حقیقت وجود کے تنزل اور بالعرض عدم کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جوہر جہت سے کامل اور کمال و خیر محض ہے، اسے بسیط میں اسے بسیط من جمع جہات سے بھی ہونا چاہیے۔ نیز انہی دونوں اصولوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ترکیب کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ترکیب چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو وہ ہر جہت سے کامل نہیں ہو سکتی، اور نقص و عدم کا بھی اس میں امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ناقص چیز کبھی بسیط مطلق نہیں ہو سکتی۔ پس حق تعالیٰ چونکہ بسیط تام ہے، اور ترکیب کا کہ جو امکان و فقر اور غیر سے وابستگی کی موجب ہے اس میں مطلقہ طور پر کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وہ جہت سے کامل ہے اور وہ تمام اسماء و صفات کا حامل ہے۔ وہ اصل حقیقت اور صریح ماہیت یہ ہستی ہے، جبکہ اس کے وجود میں غیر وجود اور کمال میں غیر کمال کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ پس وہ وجود محض ہے، کیونکہ اگر اس میں غیر وجود کا کوئی امکان ہوتا تو اس میں ترکیب کی بدترین قسم یعنی وجود و عدم کی ترکیب پائی جاتی۔ پس وہ علم محض، حیات محض، قدرت محض، بصیر و سمیع محض اور دیگر کمالات محسنہ کا حامل ہے۔ اس بنا پر امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نقل، قول اور تحقیق، مطلب اور اوصاف حق کی تقسیم کے سلسلے میں حکمہ کا بیان۔ حکمہ الہی نے صفات حق تعالیٰ کو تین طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اول صفات حقیقیہ، اور اس کی خود دو قسمیں ہیں۔ ایک صفات حقیقیہ محضہ ہے جیسے حیات، ثبات، بقا اور ازلیت وغیرہ، اور دوسری صفات حقیقیہ ذات الاضافہ ہے جیسے علم، قدرت اور ارادہ کے جو معلوم و مقدور و مداد کی طرف اضافہ ہوتا ہے، اور ان دونوں قسم کی صفات کو عین ذات کہا جاتا ہے۔ دوم صفات اضافیہ محضہ جیسے مبدیت، رزاقیت، رحیمیت، عالمیت اور قادریت وغیرہ۔ سوم صفات سلبیہ محضہ جیسے قدوسیت، فردیت اور سبوحیت وغیرہ، اور ان دونوں قسم کی صفات کو زائد بر ذات کہا جاتا ہے، اور ہر سلب کو سلب واحد کی طرف یعنی سلب امکان کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تمام اضافات کو اضافہ واحدہ موجودیت کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔
اور مبادہ اضافات کو اضافہ اشراقیہ اور اضافہ نوریہ کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، اور صفات حقیقیہ میں تقسیمات اور عینیت اور صفات اضافیہ اور سلبیہ میں زیادات کا ذکر جس طرح کیا گیا ہے اور اس پر برہان قائم کیا گیا ہے، راقم کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور محکم فلسفی برہان اور صحیح عرفانی اعتبار کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اگر اسماء و صفات کے مفاہیم کا باب کھلتا ہے اور ہم کثرت مفہومی کی طرف نظر کرتے ہیں تو کسی صفت کو بھی عین ذات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر ذات کو عین اوصاف اضافیہ یا اوصاف سلبیہ قرار دیں تو اس کا لازمہ حق تعالیٰ کے اضافہ محض اور عین حیثیت سلبیہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم حق تعالیٰ کو عین اوصاف حقیقیہ قرار دیں تو اس کا لازمہ حق تعالیٰ کے نفس مفاہیم اعتباری اور نفس معنی عقلی ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ اور اگر ہم حقائق اوصاف اور اسماء و صفات کے عینی مصداق کو مد نظر میں لائیں تو تمام اسماء اور صفات اضافی و حقیقی عین ذات مقدس ہوں گے، اور عالمیت اور عالم، قادریت اور قادر کے درمیان صرف مفہومی اعتبارات کے لحاظ سے فرق رہ جائے گا، اور تمام اوصاف اضافیہ رحمیت اور رحمانیت ذاتی کی طرف لوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ رزاقیت اور خالقیت وغیرہ بھی۔ اور یہ جوہر سلب کو سلب امکان اور تمام اضافات کو اضافہ واحدہ کی طرف لوٹایا ہے اور اوصاف حقیقیہ میں سے کسی چیز کی طرف نہیں لوٹایا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر مفاہیم کو دیکھا جائے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسری کی طرف نہیں لوٹایا جا سکتا، نہ تو سلبیتوں اور اضافات میں اور نہ ہی اوصاف حقیقیہ میں، اور اگر حقائق کی طرف نظر کی جائے تو تمام اوصاف حقیقیہ بھی حقیقت واحدہ واجبہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ذات مقدس کے ساتھ اوصاف کی انیت کا تحقیقی جائزہ۔ مختصر یہ کہ اوصاف کے باب میں حکمت نظری کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوصاف حقیقی اور اضافی مطلقہ طور پر مفاہیم کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی عین ذات مقدس نہیں ہے۔ تاہم اوصاف کے لیے دو مرتبے، ایک ذات اور اوصاف ذاتی کا مرتبہ کہ جس سے علم و عالمیت و قدرت و قادریت کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اور ایک اوصاف فعلی کا مرتبہ ہے کہ جس سے بھی علم و عالمیت و قدرت و قادریت کو اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اوصاف سلبی جیسے قدوسیت و سبوحیت اور اسماء تنزیلہ ذات مقدس کے لوازم سے ہیں، اور ذات مقدس ان کے اعتبار سے مصداق بالعرض ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کمال مطلق ہے اور کمال مطلق بالذات کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اصل حقیقت وہی ہے اور اس سے نقائص کو سلب کرنا اس کے لوازم میں سے ہے، اور سلب نقص کا عرضی مصداق کمال ہے، اور اہل معرفت اور اصحاب قلوب فیض اقدس کے اعتبار سے مقام تجلی کو مبدا اسماء ذاتی قرار دیتے ہیں، اور فیض مقدس کے اعتبار سے مقام تجلی کو مبدا اوصاف فعلی جانتے ہیں، اور فیض مقدس کے اعتبار سے تجلی کو غیر قرار نہیں دیتے، جیسے کہ عین بھی قرار نہیں دیتے۔ اور اگر اس سلسلے میں بحث کو جاری رکھا گیا تو ان کے طریقوں پر اسماء و صفات کی بحث میں پڑھنا پڑے گا، جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دے گی۔ اور بعض نے صفات حق تعالیٰ کو امور عدی کی طرف لوٹایا ہے، اور علم کو عدم جہل اور قدرت کو عدم عجز سے عبارت قرار دیا۔ اہل معرفت میں سے اگر میں کسی کو اس بات پر اصرار کرتے دیکھا ہے تو وہ عارف جلیل قاضی سعید قمی مرحوم نہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں اپنے استاد کی اتباع کی ہے، جو ظاہراً ملا رجب علی مرحوم ہے، اور ان کا بیان شرح توحید میں مذکور ہے۔ ہم پہلے ہی ان کے براہین کا جواب دے چکے ہیں۔ اس طرح جن بعض احادیث کے ظواہر سے انہوں نے تمسک کیا، ہم اس کا جواب بھی برہانی انداز میں دے چکے ہیں۔ دوسری فصل، تخلیق سے قبل علم کی ماہیت کا بیان۔ مقدس ترین ابحاث میں سے ایک جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا وہ اصل میں تخلیق و ایجاد ہے، سے پہلے اپنے معلومات کا علم ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، آیا خود یہ علم اور اس کی کیفیت اجمالی ہے یا تفصیلی، یا یہ کہ ذات بر ذات ہے، یا عین ذات یا ایجاد سے
قبل ہے یا ایجاد و تخلیق کے بعد، البتہ اس کی تفصیل ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس مقام پر ہم صرف تحقیق شدہ گفتگو پر اتفاق کریں گے اور دوسرے اقوال پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے صرف نظر کریں گے۔ ارباب برہان اور اصحاب عرفان کے نزدیک جو چیز ثابت شدہ ہے اسی کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ایجاد و تخلیق سے قبل ازل سے، یعنی ایجاد و تخلیق سے قبل ازل سے ہی معلوم سے متعلق علم ہے، اور وہ علم عین ذات ہے، اور اس علم کے تفصیلی ہونے کی طرف حدیث میں یوں اشارہ کیا گیا کہ وہ اشیاء کو دیکھتا ہے جبکہ دیکھے جانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ سمیع ہے جبکہ کوئی مسموع نہیں ہے، کیونکہ بصیر و سمیع ہونا تفصیلاً مبصرات و مسموعات کا شہود ہے، جیسا کہ یہ ایک امر واضح ہے۔ اسی طرح اس جگہ پر بھی علم تفصیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ایجاد و تخلیق کے بعد بھی علم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ متحقق ہونے کے بعد علم معلول پر واقع ہوا، اور ہم اس کے بعد معلوم پر وقوع علم کا مطلب بیان کریں گے۔ محقق فلاسفہ کے نزدیک ایمان سے متعلق اس شریف اور مقدس مطلب کا بیان کچھ یوں ہے کہ جب گزشتہ فصل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ صرف وجود اور صرف کمال ہے، اور صرف وجود بساط کے ساتھ جو وحدت تامہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے جامع جمیع الکمالات اور مکمل طور پر مستجمع جمیع وجودات ہیں، اور جو اس چیز کے وجود کی حدود سے باہر ہے وہ عدم اور نقص ہے اور مجموعی طور پر لا شے ہے، اور اس ذات مقدس کے ساتھ دیگر مراتب وجود کی نسبت اس طرح ہے جس طرح کمال کے ساتھ نقص کی نسبت ہوتی ہے، اور کمال مطلق کا علم بغیر کسی نقص و عیب کے مطلق کمال کا علم ہے، اور یہ عین کشف تفصیلی کلی بسیط ہے۔ اگرچہ اس کے دائرۂ علم سے ازلاً و ابداً کوئی موجود خارج نہیں ہے، لیکن اس میں کسی لحاظ سے بھی کثرت اور ترکیب کا گزر نہیں ہے۔ لیکن عرفہ کی روش کے مطابق حق تعالیٰ مقام حضرت وحدیت میں مستجمع جمع اسماء و صفات اور مقام جمع اسماعی اور عیان ثابتہ جمع موجودات ازل سے ایجاد و تخلیق سے قبل حضرت جمع میں اسماء الہی کے لوازم میں سے ہے، اور تجلی مطلق ذات کا تعلق مقام احدیت مقام غیب ہویت کشف جمع اسماء صفات اور ان کے لوازم سے، اور عیان ثابتہ تجلی واحد اور کشف بسیط مطلق کے اعتبار سے جمع موجودات ہے۔ پس تجلی فیض اقدس کے اعتبار سے عین کشف علمی کشف ذات و اسماء و صفات و عیان ہے، جبکہ اس میں کسی ترکیب اور کثرت کا بھی گزر نہیں ہے، اور یہ دو طریقے نہایت مستحکم متین اور عظیم ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ وقت طلب ہے اور اہل اللہ کی اصطلاحات اور فلسفے اور اصحاب قلوب کے بیان کردہ بہت سے اصولوں پر استوار ہیں، لہٰذا جب تک کسی کے لیے وہ مقدمات حاصل نہ ہوں اور وہ پوری طرح ان سے انس نہ رکھتا ہو اور میں مکمل مہارت پیدا نہ کرے اور علماء باللہ پر اس کا کامل حسن ظن نہ ہو، اور اس وقت تک اسے ان بیانات سے کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لحاظ سے بہتر اور مناسب یہی کہ اس مسئلے کو زیادہ سادہ انداز میں جو عوام الناس کے اذہان کے بھی قریب تر ہو بیان کیا جائے۔ واجب الوجود کی علت اور مبودیت طبعی فعالوں کی علیت کی مانند نہیں ہے کہ جو پہلے سے موجود مواد کو آگے پیچھے کرتے ہیں، جیسے وہ بڑھئی جو پہلے سے موجود مواد میں تبدیلی لاتا ہے، کبھی اسے جوڑتا ہے اور کبھی توڑتا ہے، یا ایک مستری جو پہلے سے موجود مواد کو ترتیب دیتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ فعال الہی ہے جو اشیاء کو بغیر کسی سابقے کے اپنے ارادے کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، اور خود اس کا علم اور ارادہ اشیاء کے وجود و ظہور کی علت ہے۔ پس دار تحقیق اس کے دار علم میں ہے، اور اسی کے اظہار سے پوشیدہ خزانے غیب ہویت سے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں۔ علماء کے نزدیک ذات مقدس کی نسبت صفحہ عیان بالکل ایسے ہی ہے جیسے اذہان کی نسبت نفس انسانی کے ساتھ کہ نفس ارادے سے اسے ایجاد کرتا ہے، اور جو چیز غیب ہویت میں ہے اسے ظہور میں لے آتا ہے۔
پس تمام دائرۂ تحقیق علم کے احاطے میں وہاں سے ہی ہر چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس جگہ پر ہر چیز کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی سبب اور شے کی علت تامہ کا علم اس شے کا علم بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جو منجم فلاں ساعت اور فلاں روز سورج اور چاند گرہن کا علم حاصل کرتا ہے، وہ ان کے اسباب سے مطلع ہونے کی بنا پر ہے، کیونکہ وہ پہلے شمس و قمر اور زمین کی گردش کو نوٹ کرتا ہے، اور اس گردش کو نوٹ کرنے کے بعد شمس و قمر کے درمیان زمین کے حائل ہونے اور زمین و شمس کے درمیان قمر کے حائل ہونے کا وقت معلوم کر لیتا ہے، اور اگر اس نے اس گردش کو صحیح طور پہ معلوم کر لیا ہو تو اس میں 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اسباب مسببات کا تمام سلسلہ ذات مقدس مبدأ المبادی پر ہی ختم ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ چونکہ اپنی ذات کا علم رکھتا ہے جو تمام موجودات کا سبب ہے، لہذا سبب کے علم کی بنا پر مسببات کا بھی علم رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق ان مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرتا ہے، البتہ ان میں سے بعض صورتیں بعض کی نسبت زیادہ محکم و استوار اور مقصد کے زیادہ قریب ہیں۔ تیسری فصل حق تعالیٰ کی سمیع و بصیر ہونے کا معنی۔ فلسفہ عزائم کے درمیان حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ایک بحث حق تعالیٰ کے لیے سمیع و بصیر ہونے کے اس بات سے متعلق ہے۔ اکثر حکماء و متکلمین نے سمیع و بصیر ہونے کو علم کی طرف لوٹایا ہے، جبکہ شیخ الاشراق نے علم کو سمیع و بصر کی طرف لوٹایا ہے۔ البتہ ہر ایک نے ایک مخصوص طرز بیان کے ساتھ اسے موضوع گفتگو بنایا ہے، جسے اختصار کے پیش نظر یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ہم بزرگ علماء کے مذہب و مکتب کو اس انداز میں ایک طریقے سے بیان کریں گے کہ جس سے مطلق اسماء و صفات کے سلسلے میں حق واضح ہو جائے۔ بے شک بہت سے فلاسفہ اور اکابر علماء نے بعض جہات سے غفلت اور سہل انگاری کی بنا پر بعض اسماء و صفات کو بعض دیگر اسماء و صفات کی طرف لوٹایا ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان معروف و مسلم یہ ہے کہ ارادہ حق تعالیٰ خیر و نیکی اور نظام اکمل کے علم سے عبارت ہے۔ مثلاً سمیع و بصیر و علم کے باب میں پایا جانے والا اختلاف اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف لوٹانے کا مسئلہ، چنانچہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ چیز خلاف تحقیق ہے اور بعض جہات سے غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر ارادے کا خیر و نیکی کے علم کی طرف لوٹنے یا علم کا سمیع ہونے یا سمیع ہونے کا علم کی طرف لوٹنے سے دادیہ ہے کہ حق تعالیٰ نہ تو ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی سمیع و بصیر ہے، بلکہ اسی علم کو ارادے اور سمیع و بصر قرار دیا گیا ہے، تو یہ بات نہایت باطل اور رسوا کن ہے، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ ارادے و اختیار کے بغیر مبدع وجود ہے۔ علاوہ ازیں حق تعالیٰ کے اوصاف کمالیہ کے ساتھ منصف ہونے کا معیار یہ کہ وہ صفت موجود بما انا موجود کے لیے صفت کمال ہو۔ مختصر یہ کہ صفت نفس کو حقیقت وجود اور اصل ذات وجود کے کمالات میں سے ہونا چاہیے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارادہ حقیقت مطلق وجود کی صفات کمال میں سے ہے، لہذا وجود جتنا بھی اپنے مقام سے تنزل کرے گا اتنا ہی اس پر ارادہ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آئے گا جب اس وجود سے ارادہ مکمل طور پر سلب ہو جائے گا، اور اکثر لوگ اسے صاحب ارادہ قرار نہ دیں، جیسے معدنیات اور نباتات وغیرہ جیسی قدرتی چیزیں، اور وجود اپنے موافق کمالات کے جتنے اعلیٰ مدارج طے کرے گا اتنا ہی اس میں ارادہ زیادہ ظاہر اور قوی ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ طبعی موجودات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام میں حیوی جسم و عنصر معدن و نبات کے مرتبے سے جو ہی خارج ہوتے ہیں تو علم و ارادہ ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس قدر وہ اعلیٰ مدارج طے کرتے جاتے ہیں شریف و مقدس جوہر ان میں کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کامل ایسے ارادے کامل کا حامل ہو جاتا ہے جو صرف ارادے کے ذریعے ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے، اور عالم طبیعت اس کے ارادے کے سامنے خاضع ہوتا ہے۔ پس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ارادہ وجود اور موجود بمعنی
موجودگی صفات کمالیہ میں سے، اور یہاں سے ذات حق تعالیٰ کے لیے اس حقیقت و ارادے کو بھی کسی دوسری حقیقت کی طرف لوٹائے بغیر ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طرح تحقیق کے مطابق سمیع و بصیر بھی کمالات وجود مطلق کی تصدیق ہے، اور سننے اور دیکھنے کی حقیقت جسمانی آلات اور ادوات سے مقید علوم پر استوار نہیں ہوئے، بلکہ آلات کی ضرورت عالم طبیعت اور ملک بدن میں نفس کی قوت سماعت و بصارت کے ظہور میں ہے۔ چنانچہ علم کو بھی ملک طبیعت میں ظہور کے اعتبار سے دماغ کی ضرورت ہے، اور یہ عالم طبیعت اور ملک بدن کے ناقص ہونے کی بنا پر ہے، نہ کہ علم و سمیع و بصر میں سے کوئی ناقص ہے، وگرنہ یہی انسان حقائق عالم غیب کا مشاہدہ کرتا ہے اور ملائکہ اور روحانیان کے ملکوتی کلام کو سنتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مناجات کے دوران کلام حق کو سنتے تھے، اور حضرت محمد ختمی مرتبت ملائکہ سے تکلم فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل کو ملکوتی صورت میں دیکھتے تھے، جبکہ کوئی کان اس کی آواز کو نہ سنتا اور نہ ہی کوئی آنکھ اسے دیکھ پاتی، جبکہ وہ نزول وحی کے وقت ایک ہی محفل میں رسول اللہ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سمیع و بصر کا تعلق بھی ایسے علوم سے ہے جو اصل علم سے زائد اور حقیقت علم کے علاوہ ہیں، اور مطلق وجود کے کمالات میں سے ہیں۔ پس حق تعالیٰ کے لیے ان کا اس بات کے جو مبدأ اصل وجود اور سرچشمہ کمال ہستی ہے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ارادہ اور سمیع و بصر کو علم کی طرف یا علم کو ان کی طرف لوٹانے سے ان کی مراد یہ ہے کہ علم و ارادہ ایک ہی جہت و حیثیت سے حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور ذات مقدس میں سمیع و بصر و علم کی مختلف جہات اور حیثیتیں نہیں ہیں، تو یہ بات برحق اور برہان کے موافق ہے، لیکن اس چیز کو انہی اوصاف کے ساتھ مختص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مطلق اوصاف ایسی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں جو وجود حرف ہے، اور یہ چیز ذات حق کے لیے مختلف اور متکثر اوصاف کے اثبات کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسی پر تاکید ہے، کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ وجود جس قدر وحدت کے زیادہ نزدیک ہوگا اور کثرت کے افق سے زیادہ دور اور مبرہ ہوگا، اتنی اسماء و صفات کے اعتبار سے زیادہ جامع ہوگا، یہاں تک کہ صرف وجود اور حقیقت بسیط واجبہ کا مرتبہ حاصل کرے، جو وحدت و بساطت کی غایت ہے، مستجم جمع کمالات ہے، اور جامع جمیع الاسماء و صفات ہے۔ تمام مفاہیم کمال اور معنی جلال و جمال حقیقت میں اس پر صادق آتے ہیں۔ ذات مقدس سے حق پر ان کا اطلاق حقیقت اور الوہیت کے تمام مراتب کی نسبت زیادہ حقیقت اور الوہیت رکھتا ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ وحدت جتنی قوی و اکمل ہوگی تو مفاہیم کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اسماء و صفات میں اضافہ ہوگا، اور اس کے برعکس ایک موجود جتنا افق کثرت سے نزدیک تر ہوگا اتنا ہی مفاہیم کمال اس پر کمتر صادق آئیں گے، اور صادق آنے کے اعتبار سے بھی ضعیف تر اور مجاز کے قریب تر ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وحدت کے مسابق اور موجود باہما موجود کے کمالات میں سے ہے، اور یہاں پر مسابق ہونے سے مراد یہ کہ اگرچہ وجود اور وحدت کا مفہوم مختلف ہے، لیکن عالم عین میں حقیقت وجود عین حقیقت وحدت ہے۔ چنانچہ کثرت جس جگہ بھی پڑاؤ ڈالتی ہے وہاں پر نقص و عدم، شر و ضعف اور سستی و بے حالی بھی اپنے قدم جما لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وجود نقص کی منزلوں کی طرف جتنا تنزیل کرتا ہے وہاں کثرت تمام مراتب وجود سے زیادہ ہوتی ہے۔ مقام ربوبیت اور صحت مقدس کبریائی جو صرف وجود وحدت و بساطت ہے، اور اس میں کثرت و ترکیب کا کوئی گزر نہیں ہے، اور اس سے قبل ہم اشارہ کر چکے کہ وجود اہل حقیقت کمال اور سرچشمہ جلال و جمال ہے، لہٰذا صرف وجود صرف وحدت و صرف صرف کمال ہے، پس صرف وحدت بھی صرف صرف کمال ہے، پس جس کی وحدت اعلیٰ مرتبے پر تمام اسماء و صفات و کمالات کا اس پر اطلاق ہونا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا اس پر اطلاق ہونا ہے،
اتنا ہی ان میں نقص زیادہ ہوگا اور مفاہیم میں کمالات و اسماء و صفات بھی اس پر اسی اعتبار سے صادق آئیں گی اور ان کے صادق آنے کی کیفیت بھی ضعیف تر ہوگی۔ پس حق تعالیٰ جل جلالہ تمام کمالات کا حامل اور مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے، جبکہ ان میں سے کوئی اسم، صفت یا کمال دوسرے کی طرف بھی نہیں لوٹتا، بلکہ ہر ایک اپنی حقیقت کے مطابق اس کی ذات مقدس پر صادق آتا ہے، اور ذات مقدس میں کسی اعتبار سے بھی کثرت لازم آئے بغیر اس کے سمیع و بصر اور ارادہ و علم سب کا حقیقی معنی ہے۔